بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشم بار ہو کے مہمان آ گیا، دامن میں الہی تحفہ ذیشان آ گیا، بخشش مغفرت جہنم سے نجات، دستے طلب بڑھاؤ کے رمضان آ گیا۔ جی، رمضان مبارک کا مہینہ آ ہی چکا ہے تقریباً۔ تو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو ایک خاص مہینہ ہے، یعنی 12 مہینوں میں سے جس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہی ہے یہ ماہ مبارک جسے رمضان مبارک کہتے ہیں۔ ویسے تو 12 مہینے ہی اللہ کے مہینے ہیں، ظاہری بات ہے، ہر چیز کا خدا خالق ہے، مالک ہے۔ 12 مہینے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن حدیث پاک ہے رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب کیا باقی مہینے اللہ کے مہینے نہیں ہیں؟ لیکن یہ خاص اللہ کا مہینہ ہے۔ اب کسی بندے کے 4 بیٹے ہوں، 5 بیٹے ہوں، ایک بیٹے سے وہ زیادہ پیار کرتا ہو، اس پہ اس کی زیادہ عنایتیں ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ بیٹے باقی بھی اس کے ہیں، لیکن وہ جس کے ساتھ وہ زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا خاص بیٹا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ یعنی اس کے اوپر اس کی خاص عنایت ہوتی ہے، خاص نوازش ہوتی ہے، وہ خاص اسے پیار محبت کرتا ہے باقیوں سے زیادہ۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ باقی بھی مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے یہ خاص اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے کہ جو رحمتیں، جو برکتیں، جو نوازشات، جو عطائیں اللہ اس مہینے میں کرتا ہے وہ خاص طور پہ کسی اور مہینے کے اندر نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے لیے ایک خاص تڑپ رکھتے تھے، جسے کہہ لیں کہ استقبال رمضان کرتے تھے۔ ہم تو کرتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ 2-3 دن پہلے تیاری کرتے۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام 2 مہینے پہلے ہی رمضان کی تیاری کے لیے لگ جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام دعا کرتے، اللہم بارک فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب کے اندر بھی برکت دے، شعبان کے اندر بھی برکت دے، وبلغنا فی رمضان، اور یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی یا اللہ ہمیں اس بار رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں میں رمضان آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تیری رحمتوں کو لوٹیں، تیری بخششوں کو لوٹیں، تیری عطاؤں کو ہم سمیٹ سکیں، تیری طرف سے جو نوازشات ہوں وہ ہمارا مقدر بن سکیں۔ یا اللہ یہ مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ تو اب دیکھیں 2 مہینے پہلے، کتنا پہلے حضور علیہ السلام تیاری شروع کر دیتے، 2 مہینے پہلے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ رمضان ہماری زندگیوں میں لے کے آ جا۔ تو ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کی قدر کوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام پہلے روزے بھی رکھتے تھے، یعنی شعبان کا جو مہینہ آتا ہے رمضان سے 1 مہینہ پہلے، تو خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے اور کسی مہینے کے اندر اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے حضور علیہ السلام کو شعبان کے اندر روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حالانکہ اس میں فرض تو نہیں ہے، رمضان کا مہینہ فرض ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام ماہ شعبان کے اندر روزے رکھتے۔ کیوں؟ آگے جو ہے وہ رمضان آ رہا ہے۔ تو جس طرح بندہ ریہرسل کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، کوئی کام کرنا ہو اس سے پہلے اس کی پریکٹس ہوتی ہے تاکہ جب وہ وقت آئے کام کرنے کا تو مشقت نہ ہو، پریشانی نہ بنے، مشکل نہ بنے۔ تو یہی سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام پریکٹس پہلے ہی شروع کر دیتے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی مشقت نہ بنے، اس کے اندر کوئی پریشانی نہ بنے، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ ہم روزے رکھ سکیں۔ تو بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام روزے رکھتے شعبان کے اندر اتنے کہ مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں حضور علیہ السلام اب افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی ہمیشہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھیں گے۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر تو یہ بھی الفاظ ہیں کانا یصوم شعبان کلہ، حضور علیہ السلام شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے، پورا مہینہ تو نہیں رکھتے تھے، یہ
کل کا جو لفظ ہے یہ اکثر پہ دلالت کرتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام اکثر اس مہینے کے روزے رکھتے، بہت زیادہ رکھتے، تاکہ پریکٹس ہو جائے، رمضان کے مہینے کے اندر ایک عادت بنی ہو، بندہ سکون کے ساتھ اس کے روزے رکھ لے۔ تو اتنی تڑپ ہوتی تھی آقا علیہ السلام کو کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ شعبان کے آخر میں روزے نہ رکھو، یہ بھی حدیث پاک کے اندر آیا کہ شعبان کے آخر میں روزے نہ رکھو۔ اب ایک طرف تو بندے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، ایک طرف تو آقا علیہ السلام اتنے رکھ رہے ہیں، دوسری طرف آقا علیہ السلام منع کر رہے ہیں شعبان کے آخر میں روزے نہ رکھو، تو یہ دونوں طرح سے تیاری بنتی ہے۔ کس طرح کہ روزے رکھنے کی بھی ترغیب دی، آپ رکھتے بھی تھے تاکہ ایک پریکٹس بھی بن جائے، اور آخر کے اندر روزے نہ رکھو اس لیے کہ آگے چونکہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رکھ کے ہم تو ایسے ہی لوگ ہیں، وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، ان کا تو کیا مقام ہے، ہم ایسے ہیں کہ اگر ہم رکھیں گے لگاتار تو پھر کیا ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو کہیں ہم لیٹ نہ جائیں، ہم کہیں لو جی اب ہم تھک گئے ہیں کیونکہ ہم نے شعبان کے اندر ڈھیر سارے روزے رکھ لیے، ہم تھک گئے ہیں۔ اس لیے دونوں طرح سے تیاری کرنے کی حضور علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی ہے، رکھے بھی تاکہ بندہ رکھ کے پریکٹس کر لے، اینڈ پہ بندہ چھوڑ بھی دے تاکہ آگے جو رمضان آنے والا ہے تو اس کے اندر بندہ پھر یہ نہ سمجھے کہ ہائے میں تو پہلے رکھ کے تھک گیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی طرح ہمیں دونوں طرح سے تیاری کرنے کی ترغیب دی ہے، اس طرح ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ تم تیاری اس کے لیے کر کے رکھو۔ اور پھر ایک اور آقا علیہ السلام کی حدیث بڑی پیاری ہے، آقا علیہ السلام فرماتے تھے اوسو حلال شعبان لرمضان، یعنی شعبان کا جو چاند ہے وہ گن گن کے گزارو رمضان کے لیے، یعنی اب 15 شعبان ہو گئی ہے تو کہو ہائے 15 شعبان آج ہو گئی، 16 شعبان آج ہو گئی، 17 شعبان ہو گئی، 18 شعبان ہو گئی، جلد ہی وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کے اندر اللہ برکتیں دے گا، اللہ رحمتیں دے گا، اللہ عنایتیں کرے گا، اللہ بخشش کرے گا، اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کرے گا۔ تو رمضان کے لیے شعبان کا چاند گن گن کے گزارو کہ آج اتنی شعبان ہو گئی، شکر ہے رمضان اور قریب آ رہا ہے، رمضان اور قریب آ رہا ہے۔ تو کتنی ترغیب ہے حدیث کے اندر استقبال رمضان کی، رمضان کے آنے کی تیاری کرنے کی، اور رمضان کی دعائیں کرنے کی، یا اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں، اس کے لیے ہم اپنی روٹین ایک بنائیں تاکہ رمضان جب آئے تو اس کے اندر سکون کے ساتھ ہم روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوں۔ اور پھر خصوصاً اس دور کے اندر تو اب جس طرح بیماریاں ہیں، جس طرح پریشانیاں ہیں، تو ہمیں پھر اس کے لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے بچائے، ان پریشانیوں سے بچائے۔ ہم خصوصاً اس کے اندر اپنی بخشش طلب کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، رکوع و سجود کریں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہ بندہ اللہ کے حق ادا کرے، صرف نہیں، اس مہینے کے اندر چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو فرض پڑھے اس بندے جو نفل پڑھے گا اسے فرض کے برابر ثواب، حالانکہ باقی مہینوں کے اندر یہ نہیں ہوتا، نفل کا ثواب فرض کے برابر نہیں ہے، لیکن اس مہینے کے اندر چونکہ خاص نوازش ہے، نفل پڑھو گے فرض کے برابر، ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرض کے برابر اللہ ثواب دے گا، اس لیے اللہ کا یہ اپنا خاص مہینہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے اندر بھی زیادہ شوق رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ بندوں کے حق بھی ادا کرنے چاہیے، غریبوں کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں، بیوہ عورتوں کا خیال کریں، مسکینوں کا کریں، فقیروں کا کریں، اگر کوئی غریب ہے تو اس بیچارے کو بھی مال دیں، اس بیچارے کو بھی پیسے دیں، اس کو بھی کھانا دیں، تاکہ اس طرح سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر بھی کسی کو دا لگائیں گے، کسی کو دھوکہ دیں گے، کسی کے ساتھ فریب کریں گے، جھوٹ بولیں گے، چوریاں کریں گے، تو پھر جس طرح اس مہینے کے اندر اللہ کی برکتیں اترتی ہیں، تو اس طرح کرنے والا جو جان بوجھ کے اللہ کی رحمتیں بھی عروج پہ ہوں، اللہ کی برکتیں بھی عروج پہ ہوں، شیطان کو جکڑ بھی دیا جاتا ہو، جہنم کے دروازے بند بھی ہو جاتے ہوں، جنت کے دروازے کھول بھی دی جاتے ہوں، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ یہ جان بوجھ کے اللہ کے ساتھ ٹکر لے، جان بوجھ کے اپنی بخشش نہ کروانا چاہے، تو وہ بڑا بدبخت ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے، ممبر پہ چڑھے آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا جی یہ کیوں کہا، دعا کرنے والا تو کوئی نہیں تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، لیکن تمہیں نظر نہیں آیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اپنی جنت حاصل نہ کر سکے، تو میں نے کہا آمین، یعنی واقعی وہ تباہی اور بربادی کے لائق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنی اصلاح کریں،
اپنے آپ کو خصوصاً اس مہینے کے اندر، ویسے تو پوری زندگی بدلیں اپنی، لیکن خصوصاً اس مہینے کے اندر جو اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں، انہیں لوٹنے کے لیے ہم ہر وقت ہمہ وقت تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔